ایک تو بہت بہت شکریہ مجھے یہ موقع دینے کا. میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں پہلے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں. پاکستان چاہتا ہے کہ ہم سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں. اور ہندوستان نے جو جنگ بندی کی ہے وہ مجبوری کی وجہ سے کی ہے. وہ اپنے مزید نقصان کو پہنچانا چاہتے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے. اور دوسرے یہ کہ انہوں نے بہت جلدی میں اس سے اتفاق کیا ہے جس کے بارے میں کوئی شرائط ابھی تک طے نہیں ہو سکی تھی. مثال کے طور پر ہماری طرف سے یہ شرط ہو سکتی تھی کہ آبی جارحیت کو فوری طور پر ختم کیا جائے, تب ہم جنگ بندی کے لیے راضی ہوں گے. تو لیکن یہ چونکہ اس میں امریکہ نے ثالث کا کردار ادا کیا, سہولت کاری کی, تو اس وجہ سے ہندوستان کو ماننا پڑا. اور ہندوستان کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے نقصان بہت ہو رہا تھا. اس کی جو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم تھا یا اس کے جو بہت ہی ایڈوانس طیارے تھے وہ تباہ ہو رہے تھے, اور اس طریقے سے دنیا میں بھی ان کی بدنامی ہو رہی تھی, اور وہ ان کا چہرہ بے نقاب ہو رہا تھا, اور ان کی کمزوری دیکھی جا رہی تھی. تو ان حالات میں انہوں نے جنگ بندی کی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں مثبت پہلو یہ ہے کہ دونوں طرف کے ڈی جی ملٹری آپریشنز کے درمیان رابطے ہوئے ہیں, اور آگے بڑھنے کے لیے بھی کچھ امکانات ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی پائیدار ہو. لیکن اس کے بعد جب ہم نے یہ اشارے دیے تو نریندر مودی صاحب نے بہت ہی اشتعال انگیز اور دشمنی کے اوپر مبنی ایک تقریر کی, جس میں جبکہ ہماری طرف سے مثبت پیغامات تھے, اگرچہ ہم ہندوستان کی جارحیت کو برداشت کر کے اس کا منہ توڑ جواب دے چکے تھے, تو سارا شکوہ شکایت ہم سے بنتا تھا, بلکہ ان کو وار ریپریشنز دینا چاہیے پاکستان کو. لیکن انہوں نے جو نریندر مودی نے لب و لہجہ اختیار کیا وہ ایک دشمن کا لب و لہجہ تھا. خیر دشمنی وہ پہلے سے کر چکے تھے. مزید جارحیت کا پیغام دیا, مزید لاقانونیت کا پیغام دیا. تو انہوں نے ایجنڈے پہ دو چیزیں رکھی ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہی تھی, کہ ایک انہوں نے آزاد کشمیر جسے وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, اور دوسرے دہشت گردی. تو جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر ہم دونوں کو ایجنڈے پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ یہ ایک اکائی ہے, اسے بانٹا نہیں جا سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے وہ ابھی تک ہندوستان کا حصہ نہیں ہوا قانونی اعتبار سے. انہوں نے جبر و استبداد سے 10 لاکھ فوجیوں سے, کوئی قانونی موشگافیوں سے اب کشمیر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے, لیکن ان کا یہ تجربہ ناکام رہا ہے. تو پورا جموں کشمیر ایجنڈے پہ ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ اس میں جو ہندوستان کو جو اس نے سنتاس معاہدہ منسوخ کیا ہوا ہے, منسوخ نہیں معطل کیا ہوا ہے, اس کو فوری طور پر بحال کرے. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو مزید پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, جیسے ہمارے سفارتکاروں کو انہوں نے بے دخل کیا, اور اس کے بعد جو پاکستانیوں کو وہاں سے بے گھر کیا جو وہاں آباد تھے, قانونی طور پر وہاں رہ رہے تھے ہندوستان میں. تو یہ کچھ مطالبات ہیں. لیکن اس میں یہ عرض کروں کہ بد اعتمادی اتنی ہے کم از کم ہندوستان کی طرف سے کہ پہلے فضا ہموار کرنی پڑے گی. اور اب جو ہے مودی صاحب جو ہے پورے ایک قسم کے اپنے ہی لوگوں کے نرغے میں آ گئے ہیں. ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ بیوقوفی کیوں کی, یہ احمقانہ حملہ کیوں کیا؟ ایک تو پاکستان اور ہندوستان مساوی ہو گئے ہیں, آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ کوئی سپر پاور بن گئے ہیں, اور عسکری طور پر بھی برابر ہو گئے ہیں, اور ایک سیاسی اور اسٹریٹجک سطح پہ بھی ہو گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتے, وہ پاکستان کو گیدڑ بھبکیاں دے سکتے ہیں یا دھمکیاں دے سکتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. مسعود صاحب میں آپ سے پوچھوں گا, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اس جنگ میں ایک اور بڑی ڈائمنشن انٹرنیشنل سطح پہ ہوئی ہے, وہ چائنا کا جس طریقے سے دنیا میں اب سامنے آنا ہے. رشیا دیکھیں پیچھے چلا گیا. آج پریزیڈنٹ جی جن پنگ کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات لوگ کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں یہ بڑے ملک ہیں, اب کیا ان کی بات یہ آپس میں بیٹھیں گے, ڈیفینیٹلی بات کریں گے کہ بھئی یہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جو ایک بہت بڑا جھگڑا دنیا کا ہے جو جس کو ختم ہونا چاہیے, نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چائنا بھی اب یہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے, یا امریکہ ان کو اس میں اعتماد میں لے کے چاہے گا کہ اس مسئلے کا حل کرے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مائلیج پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملا ہے کہ وہ اپنے طور پہ آ کے لے کے جائیں چیزیں, وہ لے کے جائیں گے؟ دیکھیے چین اس میں شراکت دار ہوگا. چین میں سوری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ واشنگٹن میں بھی سفیر رہے ہیں اور بیجنگ میں بھی سفیر رہے ہیں, دونوں طاقتوں کے ساتھ آپ کا قریبی رابطہ رہا ہے. جی میں آپ کو یہ عرض کروں کہ چین اور امریکہ اس سفارتی کوشش میں شراکت دار رہیں گے. وہ اگر ایک ٹیبل پہ نہ بھی ہوں تو ان کا اثر و رسوخ اس پہ محسوس کیا جائے گا. چین نے اس جنگ کے دوران, حالیہ جنگ کے دوران
दोनों ममालिक को यही पैगाम भेजा था। उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ये पैगाम दिया था हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को कि आप बातचीत से मसला हल करें और जंगबंदी करें जल्द अज जल्द, ताकि इस जगह में जनूबी एशिया में वो बड़ी जंग ना शुरू हो जाए। तो एक तो ये है पहलू। दूसरा ये है कि इस वक्त साजगार हैं हालात अमेरिका और चीन के दरमियान, क्योंकि अभी हाल ही में जिनीवा में उनके मुज़ाकरात हुए हैं तिजारती टैरिफ्स के ऊपर, और दोनों ने बहुत उसमें कमी की है। अब जो है जो 145 से अमेरिका जो है वो 30% के ऊपर ले आया है, और उसके बाद चीन ने भी जो 10% कर दिए, जो उन्होंने बहुत टैरिफ बढ़ाए थे। तो टैरिफ की जंग जो है उसके कम होने की वजह से इनके हालात मुआफ़िक हो गए। लेकिन एक दो तीन चीज़ें मैं आप में नुक्ते इजाफ़ा करना आपकी गुफ्तगू के हवाले से एहतशाम साहब, और जो आपने सवाल उठाए थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि ये एक लम्हा फ़ख्रिया है, फ़ख्र का लम्हा है, यानी हमारे अहले पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने अस्करी मैदान में फ़तह हासिल की। दूसरा ये है कि कौम ने इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया, जबकि हिंदुस्तान में सियासी शिराज़ा बिखरा हुआ नज़र आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।